السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج میں بعض احادیث کا صفت مالکیت کے لحاظ سے ذکر کروں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ امام نگران ہے اور وہ اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ آدمی اپنے گھر والوں پر نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے خامد کے گھر کی نگران ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ خادم اپنے مالک کے مال کا نگران ہے اور اس سے اس کے رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس حدیث میں 4 لوگوں کو توجہ دلائی گئی ہے۔ ایک امام کو، امام کے بارے میں کہ وہ اپنی رعیت کا خیال رکھے۔ ایک گھر کے سربراہ کو کہ وہ اپنے بیوی بچوں یا اگر اپنے خاندان کا سربراہ ہے تو اس کا خیال رکھے۔ ایک عورت جو اپنے خاوند کے گھر اور اس کے بچوں کی نگران ہے، ان کا خیال رکھے۔ ایک خادم جو اپنے مالک کے مال کا نگران ہے۔ پھر آخر میں فرمایا کہ یہ سب لوگ جن کے سپرد بھی یہ ذمہ داری کی گئی ہے، یہ سب یاد رکھیں کہ جو مالک کل ہے، جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جس نے یہ ذمہ داریاں تمہارے سپرد کی ہیں، وہ تم سے ان ذمہ داریوں کے بارے میں
پوچھے گا کہ صحیح طرح ادا کی گئیں کہ نہیں کی گئیں۔ جس دن وہ مالک یوم الدین جزا اور سزا کے فیصلے کرے گا، اس دن یہ سب لوگ جواب دہ ہوں گے۔ اس لیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دل دہل جاتا ہے ہر اس شخص کا جو جزا سزا پر یقین رکھتا ہے۔ بس سب سے پہلے فرمایا کہ امام پوچھا جائے گا، اور یہ چیز تو ایسی ہے جس سے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری سپرد کی ہے اس کی ادائیگی میں سستی نہ ہو جائے۔ اور یہ ذمہ داری ایسی ہے کہ جس کی ادائیگی کے لیے کسی ہوشیاری، علم، نہ یہ کسی ہوشیاری سے ادا ہو سکتی ہے، نہ صرف علم سے ادا ہو سکتی ہے، نہ صرف عقل سے ادا ہو سکتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہو تو ایک قدم بھی نہیں چلا جا سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو دعاؤں کے ذریعے ہی جذب کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ بس سب سے پہلے تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ دعاؤں کے ذریعے سے میری مدد کریں، اور میں ہر وقت آپ لوگوں کے لیے دعا گو رہا ہوں، کیونکہ جماعت اور خلافت لازم و ملزوم ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی ذمہ داریاں اس طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح وہ چاہتا ہے۔ جب سب مل کر خلافت احمدیہ اور خلیفہ وقت کے لیے دعا کر رہے ہوں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو بے انتہا کھینچنے والی چیز ہوگی، کیونکہ امام اور جماعت کی دعائیں ایک سمت میں چل رہی ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی ہوں گی۔ تو جب ایک سمت میں چل رہی ہوں گی تو دعائیں کرنے والوں کی سمتیں بھی ایک طرف چلتی رہیں گی۔ ان کو بھی یہ خیال رہے گا کہ جب ہم دعا کر رہے ہیں تو ہمارے عمل بھی ایسے ہونے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوں، اس سمت میں جا رہے ہوں جہاں خلیفہ وقت اور اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہمیں جانا چاہیے، یا خلیفہ وقت اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہمیں لے جانا چاہتا ہے۔ اگر اس احساس کے ساتھ دعا کر رہے ہوں گے تو اپنی اصلاح کی بھی ساتھ ساتھ توفیق ملتی رہے گی، اور امام کے لیے نگرانی کا کام بھی آسان ہو رہا ہوگا۔ بس اس نقطے کو ہر احمدی کو سمجھنا چاہیے کہ جہاں امام کی ذمہ داری ہے کہ انصاف قائم کرے اور اللہ اور رسول کے حکموں کے مطابق جماعت کی تربیت کی طرف توجہ دے، ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش کرے، ان کے لیے دعائیں کرے، وہاں افراد جماعت کی کو بھی اس احساس کو اپنے اندر قائم کرنا ہوگا کہ اگر ہمیں خلافت سے محبت ہے تو ہم بھی اپنی حالتوں کو دیکھیں اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو اس نہج پر چلانے کی کوشش کریں جس طرح خدا اور رسول کے حکموں کے مطابق ہماری زندگی چلنی چاہیے، یا جس طرح ہمیں خلیفہ وقت چلانا چاہتا ہے۔ دیکھیں، جب ماں باپ
اپنے بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دیتے ہیں تو بعض اوقات بچوں میں یہ احساس بھی پیدا کرتے ہیں اور ان کے اس احساس کو بیدار کرتے ہیں کہ تم ہماری عزت، ہمارے خاندان کی عزت کی خاطر یہ بری باتیں جو ہیں وہ چھوڑ دو اور اچھے نیک عمل کرو، ایسی باتیں کرو نہ کرو جس سے ہماری دوسروں کے سامنے ذوق ہو۔ ان کے ان جذبات کو ابھارنا بھی نگران کا ان کی اصلاح کے لیے ایک حصہ ہے، ایک کام ہے۔ بس ہر فرد جماعت جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت سے منسوب ہوتا ہے یہ بات یاد رکھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہو کر آپ کو بدنام نہیں کرنا۔ اس بات کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اظہار فرمایا ہے۔ مفہوم یہی ہے جو میں نے بیان کیا، الفاظ ذرا مختلف ہیں۔ اسی طرح امام کی نگرانی کے ضمن میں یہ بات بھی کرتا چلوں کہ آج کل یا یوں کہنا چاہیے جماعت میں امام یا خلیفہ وقت کی نمائندگی میں جہاں جہاں بھی جماعتیں قائم ہیں عہدیداران متعین ہیں۔ ان کا بھی فرض ہے کہ حقیقی رنگ میں انصاف کو قائم رکھتے ہوئے اگر کبھی کسی موقع پر اپنے پر یا اپنے عزیزوں پر بھی زد پڑتی ہو تو اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس نمائندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں جو آپ کے سپرد کی گئی ہے، تاکہ خلیفہ وقت کو بھی اس نگرانی کی آسن رنگ میں خلیفہ وقت کی بھی اس نگرانی کی آسن رنگ میں مدد کر سکیں، تاکہ جزا سزا کے دن اس کو سرخرو کروانے والے بھی ہوں۔ ہر عہدیدار کے عمل جہاں براہ راست اس کو جواب دہ بناتے ہیں اور ہر عہدیدار اپنے دائرے میں جہاں نگران ہے اور وہ ضرور پوچھا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ وہ خلیفہ وقت کی نمائندگی میں اس لحاظ سے بھی ذمہ دار ہے، اس لیے کبھی یہ نہ سوچیں کہ کسی معاملے میں خلیفہ وقت کو اندھیرے میں رکھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، رکھ سکتے ہیں آپ، لیکن جو مالک ہے جزا سزا کے دن کا، خدا تعالیٰ ہے، اس کو اندھیرے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ بس ہر عہدیدار کی دوہری ذمہ داری ہے، اس کو ہر وقت یہ ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس کے لیے جیسا کہ میں نے کہا دعا ہی ہے جو سیدھے راستے پر چلانے والی ہے اور چلا سکتی ہے۔ کہ اپنے ذمہ داری کو دعاؤں کے ساتھ نبھانے کی کوشش کریں۔ میں جہاں تک میری ذات کا سوال ہے، جہاں اپنے لیے دعا کرتا ہوں، عہدیداروں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ انصاف پر قائم رکھتے ہوئے سیدھے راستے پر چلائے۔ کبھی ان سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جس کا اثر پھر آخرکار یا نتیجتاً مجھ پر بھی پڑے۔ یہاں جماعت کو بھی توجہ دلا دوں کہ آپ لوگ بھی اپنی ذمہ داری کا صحیح حق ادا نہیں کر رہے ہوں گے اگر جیسا کہ حدیث میں ہے کہ خادم مالک کے مال کا نگران ہے۔ اگر آپ اس ذمہ داری کا حق ادا کرتے ہوئے ادا نہیں کر رہے جو خلیفہ وقت نے آپ کے سپرد کی ہے، اس کی صحیح ادائیگی نہ کر کے آپ بھی اس
مال کی نگرانی نہ کرنے کے منتخب ہو رہے ہوں گے۔ جب آپ سے خلیفہ وقت نے مشورہ مانگا ہے تو اگر آپ صحیح مشورہ نہیں دیتے تو خیانت کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر انصاف سے کام لیتے ہوئے ان لوگوں کو منتخب نہیں کرتے جو اس کام کے اہل ہیں جن کے لیے منتخب کیا جا رہا ہے، اگر ذاتی تعلق، رشتہ داریاں اور برادریاں آڑے آ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی بھی نافرمانی کر رہے ہیں کہ تؤدوا الامانات الی اہلھا، یعنی تم ایمانتیں ان کے مستحقوں کے سپرد کرو جو ہمیشہ عدل پر رہنے والے ہوں، عدل پر قائم رہنے والے ہیں اور اس اصول پر چلنے والے ہوں کہ جب بھی فیصلہ کرنا ہے تو اس ارشاد کو بھی پیش نظر رکھنا ہے کہ تحکموا بالعدل، کہ انصاف سے فیصلہ کرو۔ جو ذمہ داریاں سپرد کی گئی ہیں ان کو انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ادا کرو، اگر نہیں تو یہ نہ سمجھو کہ یہاں داؤ چل گیا تو آگے بھی اسی طرح چل جائے گا۔ اللہ کا رسول کہتا ہے کہ جزا سزا کے دن تم پوچھے جاؤ گے۔ بس جماعت کا بھی کام ہے کہ ایسے عہدیداروں کو منتخب کریں جو اس کے اہل ہوں اور ذاتی رشتوں اور تعلقات اور برادریوں کے چکر میں نہ پڑیں۔ اور اسی طرح یہ خلیفہ وقت کی نمائندگی میں عہدیداروں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ان افراد جماعت کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، جن پر اعتماد کرتے ہوئے بہترین عہدیدار منتخب کرنے کا کام سپرد کیا گیا ہے۔ اور مالک کے مال کی نگرانی یہی ہے جو ہر فرد جماعت نے جس کو رائے دینے کا حق دیا گیا ہے کرنی ہے۔ یہ سال انتخابات کا سال ہے جماعتی، بعض جگہوں سے بعض شکایات آتی ہیں، ہر جگہ سے تو نہیں، اس لیے میں اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے ایسی جگہیں جہاں بھی ہیں، جو بھی ہیں، جہاں یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے، ان کو اس طرح توجہ دلا رہا ہوں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر کام دعا سے کریں اور دعائیں کرتے ہوئے اپنے عہدیدار منتخب کریں، اور ہمیشہ دعاؤں سے آئندہ بھی اپنے عہدیداروں کی بھی مدد کریں اور میری بھی مدد کریں۔ اللہ مجھے بھی آپ کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق دیتا رہے، اور جو کام میرے سپرد ہے اس کو ادا کرنے کی آسن رنگ میں توفیق دیتا رہے۔ دوسری اہم بات کی طرف جو توجہ دلائی گئی ہے وہ گھر کے سربراہ کی ہے۔ گھر کا سربراہ ہو یا بعض اوقات جیسا کہ میں نے کہا بعض خاندانوں نے بھی اپنے سربراہ بنائے ہوتے ہیں، ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے بچوں یا خاندان کی تربیت کی ذمہ داری ان کی ہے۔ ان کے اپنے عمل نیک ہونے چاہیے، ان کی اپنی ترجیحات ایسی ہونی چاہیے جو دین سے مطابقت رکھتی ہوں، نظام جماعت اور نظام خلافت سے گہری وابستگی ہو، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کی طرف پوری توجہ اور کوشش ہو، تبھی صحیح رنگ میں اپنے زیر اثر کی بھی تربیت کر سکیں گے۔ خود نمازوں کی طرف توجہ ہوگی تو بیوی بچوں کو نمازوں کی طرف توجہ دلا سکیں گے۔ خود نظام جماعت کا احترام ہوگا تو اپنے بیوی بچوں کو اور خاندان کو نظام جماعت کا احترام سکھا سکیں گے۔ خود خلیفہ وقت کی آواز پر
لبیک کہنے والے اور اس کے لیے دعائیں کرنے والے ہوں گے تو اپنے بیوی بچوں اور اپنے زیر نگین کو اس طرف توجہ دلا سکیں گے۔ پس خاندان کے سربراہ کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، ورنہ یاد رکھیں کہ جزا سزا کا دن سامنے کھڑا ہے۔ پھر بیوی کو توجہ دلائی کہ خاوند کے گھر کی، اس کی عزت کی، اس کے مال کی، اس کی اولاد کی صحیح نگرانی کرے، اس کا رہن سہن رکھ رکھاؤ ایسا ہو کہ کسی کو اس کی طرف انگلی اٹھانے کی ضرورت نہ ہو، خاوند کا مال صحیح خرچ ہو، بلا وجہ بعضوں کو عادت ہوتی ہے لٹاتی رہتی ہیں یا اپنے فیشنوں اور غیر ضروری اخراجات پہ خرچ کرتی ہیں، ان سے پرہیز کریں۔ بچوں کی تربیت ایسے رنگ میں ہو کہ انہیں جماعت سے وابستگی اور خلافت سے وابستگی کا احساس ہو، اپنی ذمہ داری کا احساس ہو، پڑھائی کا احساس ہو، اعلیٰ اخلاق کے اظہار کا احساس ہو، تاکہ خاوند کبھی یہ شکوہ نہ کرے کہ میری بیوی میری غیر حاضری میں، کیونکہ خاوند اکثر اوقات اپنے کاموں کے سلسلے میں گھروں سے باہر رہتے ہیں، اپنی صحیح ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہی۔ اور پھر یہی نہیں، اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خاوند کا شکوہ یا زیادہ سے زیادہ اگر کوئی سزا دے گا بھی تو یہ تو معمولی بات ہے، یہ تو سب یہاں دنیا میں ہو جائیں گی، لیکن یاد رکھو تم جزا سزا کے دن ہی پوچھی جاؤ گی، اور پھر اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا سلوک ہونا ہے۔ اللہ ہر ایک پر رحم فرمائے۔ اور پھر فرمایا کہ مالک کے مال کی نگرانی کے بارے میں ہر شخص پوچھا جائے گا۔ اس کی کچھ مثال تو میں نے پہلے دے دی ہے۔ ایک تو ظاہری طور پر جو ذمہ داریاں ہیں کسی کی، اگر وہ ادا نہیں کر رہا تو مال کی نگرانی نہیں کر رہا۔ ہر پیشے کا آدمی اگر اپنے پیشے سے انصاف نہیں کر رہا تو اس کے سپرد جو حکومت کی طرف سے یا جماعت کی طرف سے یا معاشرے کی طرف سے ذمہ داری لگائی گئی ہے، اس نے اس کی ادائیگی نہیں کی، اور وہ اس کا جہاں دنیاوی قانون اور قواعد کے لحاظ سے اس دنیا میں محکمانہ طور پر جواب دہ ہوتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جواب دہ ہے۔ یہاں پھر روحانی نظام میں، جماعت کے نظام میں عہدے داران اور بڑے پیمانے پر امام تک بات پہنچتی کہ جماعت کے افراد جو اللہ کا مال ہے ان کی تربیت کی طرف توجہ نہ دے کر نگرانی نہیں کی گئی صحیح طرح۔ اگر دنیاوی حکومتیں بھی سمجھیں، دنیا کی نظر میں اگر دیکھیں تو ان کو بھی احساس دلایا گیا ہے کہ جس مال کا بہترین مصرف بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے سپرد کیا تھا اپنی مخلوق کو، ملک کی آبادی کو، ان کی ذمہ داریاں نہ نبھا کر، ان کے حقوق ادا نہ کر کر، ان کی تعلیمی اور دوسرے ترقیاتی مسائل پر توجہ نہ دے کر، جو مالک کل ہے اس کی طرف سے وطیت کردہ ذمہ داری جو ہے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس لحاظ سے وہ بھی جواب دیں۔ بس اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے کے لیے احساس ذمہ داری کے ساتھ دعاؤں کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ سب کو، ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں گو 4 باتیں ہیں، لیکن بنیادی اکائی سے لے کر ایک عام آدمی سے لے کر امامت تک ہر ایک کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلا دیا گیا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے حساب کتاب سے بچنے کے لیے ایک خوفزدہ شخص کی مثال حدیث میں یوں دی گئی ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ تم سے پہلے ایک شخص تھا جسے اللہ نے مال اور اولاد عطا کی تھی۔ جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، میں تمہارے لیے کیسا باپ رہا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ سب سے بہتر باپ۔ اس نے کہا، لیکن میں نے اللہ کے پاس کوئی نیکی نہیں چھوڑی، اور جب میں اللہ کے حضور پیش ہوں گا تو وہ مجھے عذاب دے گا، اس لیے دھیان سے سنو کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور جب میں کوئلہ بن جاؤں تو مجھے پیس دینا، اور پھر اس طرح پیسنا کہ باریک اتنی راکھ ہو جو غبار کی ہلکی سی ہوا سے بھی اڑنے والی ہوتی ہے۔ اور پھر کہا کہ جب شدید آندھی چلے تو میری راکھ کو اس میں اڑا دینا، اور اس نے اس بات کا پختہ عہد لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے رب کی قسم انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ نے کہا اس راکھ کو جو ہوا میں اڑایا گیا تھا کہ تو ہو جا، تو وہ مجسم شخص کی صورت میں کھڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس راکھ کو اکٹھا کیا اور مجسم بنا دیا۔ پھر اللہ نے پوچھا، اے میرے بندے، کس چیز نے تجھے ایسا کرنے پر اکسایا تھا؟ اس نے کہا، تیرے خوف نے۔ اس پر اللہ نے اس کی تلافی اس پر رحم کرتے ہوئے کی۔ بس یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، تو اس کی ایک تصویر ہے۔ مرتے وقت کا خوف بھی اس کی بخشش کا سامان کر گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مالکیت کے ذمن میں ہی فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ بس اس شخص کو اللہ کا خوف تھا جس نے اس خوف کی وجہ سے اپنی لاش کے ساتھ یہ سلوک کروانے پر مجبور کیا، لیکن مالک نے رحم فرماتے ہوئے اس کی بخشش کے سامان کر دی۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ایک مومن بندے کو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ سلوک ایک مومن کو برائیوں میں نہیں بڑھاتا کہ اللہ تعالیٰ نے بخش دینا، جو مرضی کیے جاؤ، بلکہ اتنی مہربانی اور رحم کرنے والے خدا کی طرف جھکانے والا ہونا چاہیے۔ اپنے گناہوں کی طرف نظر کر کے استغفار کی طرف توجہ دلاتا ہے، اس لوگ اس کی عبادت کی طرف توجہ دلاتا ہے، کیونکہ باوجود اللہ تعالیٰ کے اتنا رحیم ہونے کے، رحم کرنے کے، اللہ فرماتا ہے کہ بعض گناہ میں نہیں بخشوں گا، اور فرمایا کہ شرک کا گناہ میں معاف نہیں کروں گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے رب عز و جل کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو مجھ سے دعا نہیں کرتا اور مجھ سے امید بھی وابستہ کرتا ہے، مجھ سے دعا نہیں کرتا اور مجھ سے امید بھی وابستہ کرتا ہے، میں تیری بدیوں کے باوجود تجھے بخش دوں گا، خواہ تو مجھے ایسے حال میں ملے کہ تیری بدیاں زمین کے برابر بھی ہوں تو میں تجھے ان کے برابر مغفرت کے ساتھ ملوں گا، اور اگر تیری خطائیں آسمان کی انتہا تک بھی پہنچ جائیں تو سوائے اس کے کہ تو نے میرا کوئی شریک نہ ٹھہرایا ہو، پھر اگر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو تمہیں بخش دوں اور کچھ بھی پرواہ نہیں کروں گا۔ بس شرک سے بچنا ضروری ہے،
اور شرک کی بھی بے شمار قسمیں ہیں۔ دوسرے یہاں فرمایا کہ میرے سے بخشش طلب کرو، بس دعاؤں کی طرف بھی توجہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جزا سزا کے دن کا مالک ہے، تو اس کی مالکیت کی صفت کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ گناہوں پر اس لیے دلیر ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ نے بخشی دینا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مالک سے بخشش مانگنے کے لیے، جو جسے چاہتا ہے بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، یہ وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، ایک دعا سکھائی ہے۔ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹتے تو یہ کہتے تھے، الحمدللہ الذی کفانی وآوانی واطعمنی وسقانی والذی من علی وافضل والذی آتانی واجزل، الحمدللہ علی کل حال، اللہم رب کل شیء وملک کل شیء والہ کل شیء ولک کل شیء، اعوذ بک من النار، اعوذ بک من النار، یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو میرے لیے کافی ہے، اور جس نے مجھے پناہ دی اور مجھے کھانا کھلایا اور مجھے پانی پلایا، اور وہی ہے جس نے مجھ پر احسان کیا اور اپنے فضل سے نوازا، اور وہی ہے جس نے مجھے بہت زیادہ عطا کیا، اور ہر حال میں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اے اللہ کے ہر چیز کے رب، ہر چیز کے بادشاہ، ہر چیز کے معبود، اور ہر چیز تیرے ہی لیے ہے، میں آگ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ اتنے احسان جو اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، ان کو اگر آدمی یاد رکھے تو شرک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ دعا کہ ان کا صحیح شکر گزار بنتے ہوئے، تیرا شکر گزار بندہ بنتے ہوئے میں تیرے آگے جھکنے والا رہوں اور تیری پناہ میں رہوں تاکہ آگ سے بچایا جاؤں۔ بس اللہ تعالیٰ کی بخشش کی ان مثالوں کے باوجود جو میں نے پہلے بیان کیے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے لیے دعا کرنا، جن کے لیے یہ زمین اور آسمان پیدا کیے گئے تھے، جو اللہ تعالیٰ کے اس سلوک کا بھی سب سے زیادہ ادراک رکھتے تھے، آپ جن کو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ جن سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پیار کرتا تھا اور آج تک کرتا ہے، کیونکہ آپ کے وسیلے سے ہی خدا ملتا ہے، اور آپ بھی سب سے زیادہ خدا کے پیار کرنے والے تھے۔ یہ دعا کرنا جو ہے کہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا، یہ بتاتا ہے کہ حقیقی مومن اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنتے ہوئے دعا کی طرف توجہ دیتا ہے ہمیشہ، اور بخشش عطا کرنے والی حدیث میں یہ کہنا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بخشش طلب کرو، یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ اس خدا کے در پر جانا ضروری ہے، اس کی طرف قدم بڑھانا ضروری ہے، تب ہی وہ صورتحال پیدا ہوگی جب 100 آدمیوں کے قاتل کے لیے گناہوں کی طرف والی زمین جو تھی وہ لمبی کر دی گئی، فاصلہ بڑھا دیا گیا، اور نیکیوں کی طرف جانے والی زمین سکیڑ دی گئی، کیونکہ وہ اس کوشش میں لگ گیا تھا کہ اللہ سے بخشش طلب کرے۔ بس گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے بخشش طلب کرنا اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف کرنا، اس کی عبادت کرنا،
آگ سے بچت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دعا کی بھی توفیق دے اور اپنی پناہ میں بھی رکھے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات ورلے آسمان پر اترتا ہے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تب اللہ تعالیٰ کہتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے تا میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے تا میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تا میں اسے بخشوں؟ یہ بخاری میں درج ہے۔ ایک مسلم کی بھی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہی، اس میں یہ ہے کہ ہر رات جب اس کا ابتدائی تیسرا حصہ گزر جاتا ہے، دنیا کے آسمان پر اللہ تعالیٰ اترتا ہے اور کہتا ہے، انا الملک انا الملک، یعنی میں اس ہی حقیقی مالک ہوں اور بادشاہ ہوں۔ جو بھی مجھ سے دعا کرے گا میں اس کے لیے اسے قبول کروں گا، اور جو کوئی مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں گا، اور جو مغفرت طلب کرے گا میں اسے بخش دوں گا، اور اسی طرح طلوع فجر تک اس رہتا ہے۔ دیکھیں، جو زمین و آسمان کا مالک ہے وہ خود آواز دے رہا ہے، خود پکار رہا ہے کہ آؤ اور مجھ سے مانگو، مجھ سے لو، یہ جو میرے خزانے ہیں ان کو حاصل کرو۔ اگر میں تمہیں سب کو بھی دیتا رہوں تو میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ کسی بادشاہ کو تو اپنے خزانے میں کمی کا خوف ہو سکتا ہے، لیکن مجھے نہیں۔ میرے خزانوں میں تو اللہ فرماتا ہے اتنی کمی بھی نہیں آتی، اتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کر اس سوئی کے ساتھ پانی کا قطرہ لگ جانے سے آتی ہے۔ ایک حدیث میں جس میں اللہ تعالیٰ نے بعض احکام کو بتایا ہے اور اپنے خزانوں کا ذکر کیا ہے، اس کا ذکر اس طرح ہے، حدیث قدسی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہوا ہے اور اسے تمہارے درمیان حرام قرار دیا ہے، بس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم میں سے ہر کوئی گمراہ ہے سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ پہلے اخلاق آپس میں حقوق ادا کرنے کے بارے میں، دوسرے دعائیں مانگنے کے بارے میں، بخشش مانگنے کے بارے میں، ہدایت طلب کرنے کے بارے میں۔ پھر فرمایا، اے میرے بندو، تم میں سے ہر کوئی بھوکا ہے سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلاؤں، بس تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ انسان تو ایک عاجز چیز ہے، اس کو کسی بات پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ بڑے بڑے صنعت کار بھی منٹوں میں اور بڑے بڑے زمین دار بھی منٹوں میں دیوالیہ بن جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ فرمایا، میں ہوں جو تمہیں کھلاتا ہوں۔ پھر فرمایا، اے میرے بندو، تم میں سے ہر کوئی ننگا ہے سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، بس تم مجھ سے لباس طلب کرو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ پھر فرمایا، اے میرے بندو، تم رات دن خطائیں کرتے ہو اور میں تمام قسم کے گناہ بخشتا ہوں، بس تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ پھر دعاؤں کی طرف توجہ۔ پھر فرمایا، اے میرے بندو، اگر تم مجھے نقصان پہنچانا چاہو بھی تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم مجھے نفع پہنچانا بھی چاہو تو مجھے نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بالا ہے۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے اور تمہارے جن و انس سب ایسے ہو جائیں جیسے تمہارا سب سے زیادہ پرہیزگار شخص، تو پھر بھی یہ بات میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہ کر سکے گی۔
اگر سب نیک ہو جائیں تو نیکیاں میرے لیے نہیں ہیں، وہ نیکیاں تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں۔ پھر فرمایا ہے میرے بندو اگر تمہارے اگلے اور پچھلے اور تمہارے جن و انس سب کے سب ایسے ہو جائیں جیسا تمہارا سب سے زیادہ بدکار شخص، تو بھی یہ بات میری سلطنت میں سے کچھ کم نہ کر سکے گی۔ اگر بدیاں پھیل جاتی ہیں، میرے احکامات پر عمل نہیں کرتے، ان راستوں پر نہیں چلتے جن پر چلنے کا میں نے حکم دیا ہے، تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق پڑے گا تو تمہیں پڑے گا۔ پھر فرمایا اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے اور پچھلے اور تمہارے جن و انس سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگیں اور میں ہر ایک کو جو جتنا مانگے دے دوں، تو اس سے میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنی ایک سوئی کے سمندر میں ڈالنے سے ہوتی ہے۔ لامحدود خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ بس فرمایا ہے میرے بندو کہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے گن رکھوں گا، پھر تمہیں ان اعمال کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ بس جو کوئی بہتر بدلہ پاوے وہ اللہ کی تعریف کرے، اور جو اس کے برخلاف پائے تو وہ صرف اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ نیکیاں کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا، نہیں کرو گے سزا ملے گی، اور جو سزا ملے گی پھر اس پہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ بس جیسا کہ پہلی حدیثوں میں ذکر ہو چکا ہے کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشتا ہے، لیکن پھر بھی سزا پانے والوں کو متعلق فرمایا کہ اپنے آپ کو ملامت کرو کہ اس غفور الرحیم کے ایسے مالک کے ہوتے ہوئے بھی اس کے دربار سے فیض نہیں پایا۔ اب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نمونے اللہ تعالیٰ کا جو صفت مالکیت کے تحت آپ پر اظہار تھا، اور آپ کا اس صفت کا پرتو بنتے ہوئے جو اظہار تھا اس کا ذکر کرتا ہوں بعض حدیث سے۔ ایک دفعہ ایک شخص کو آپ کے سامنے لایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ آپ کے قتل کے ارادے سے آیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مخاطب کر کے فرمایا، جب قابو آ گیا تو بڑا خوفزدہ تھا، وہ بڑا ڈرا ہوا تھا کہ اب مجھے سزا ملے گی۔ تو آپ نے فرمایا تو مت ڈر، اور اگر تم ایسا کرنے کا ارادہ بھی کرتے تو تم اس پر مسلط نہ کیے جاتے۔ تو ایک تو آپ نے باوجود اس شخص پر مقدرت رکھتے ہوئے اپنے اللہ کی اس صفت کا اظہار فرمایا اور عفو کی صفت کا، اور اسے معاف کر دیا۔ اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے اس وعدے پر کامل یقین رکھتے ہوئے کہ واللہ یاسموں کا من الناس، یعنی اللہ تعالیٰ تجھے لوگوں کے حملے سے محفوظ رکھے گا۔ اس کو یہ بتا دیا کہ تم ارادہ بھی کرتے تو میں جو خدا کا سچا رسول ہوں اور سب سے پیارا نبی ہوں، جس نے میری حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، جس کی میں ملکیت ہوں، وہ خود ہی میری حفاظت کرے گا، اور تمہیں یا تم جیسے کسی بھی اور کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا، کبھی مسلط نہیں کرے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے ہاتھ سے قتل نہ کیا جانا ایک بڑا بھاری معجزہ ہے، اور قرآن شریف کی صداقت کا ثبوت ہے، کیونکہ قرآن شریف کی یہ پیش گوئی ہے کہ واللہ یاسموں کا من الناس، اور پہلی کتابوں میں یہ پیش گوئی درج تھی کہ نبی آخر زمان کسی کے ہاتھ سے قتل نہ ہوگا۔ پھر دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا سلوک، جب طائف کے سفر پر آپ کو اونٹوں نے لہو لہان کر دیا تھا، جب نڈھال ہو کر ایک طرفہ بیٹھے ہوئے تھے، جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی مخالفین کے لیے حرکت میں آ چکی تھی،
اس وقت جبرائیل علیہ السلام اور آپ کے درمیان کیا باتیں ہیں؟ لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی قوم نے انکار کر دیا تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کی قوم کے آپ کے بارے میں تبصرے اور آپ کا آپ کو جواب سن لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ملک الجبال کو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ اس کو اپنی قوم کے بارے میں جو چاہیں حکم دیں۔ چنانچہ ملک الجبال نے آپ کو مخاطب کیا، آپ کو سلام کیا اور کہا مجھے اپنی قوم کے بارے میں جو چاہیں حکم دیں، اگر آپ پسند کریں تو میں ان کو ان دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الجبال کو مخاطب کر کے فرمایا نہیں، بلکہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ایسی نسل پیدا کرے جو خدائے واحد کی عبادت کرتے اور اس کا کسی کو بھی شریک نہ قرار دیتے ہیں۔ بس یہ تھا آپ کا اسوہ کہ کامل قدرت کے باوجود سزا سے مخالف کو بچا رہے ہیں۔ یہ علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مالکیت یوم دین آج ان لوگوں کے لیے اس دنیا میں ہی سزا کا اظہار کر سکتی ہے، لیکن اس کی جو عفو کی صفت ہے وہ بھی اس مالکیت کے تحت ہی ہے، اور آپ بھی تو اسی کا پرتاؤ ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے تو آخری فتح یقیناً میری ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس یقین اور اس عفو کی صفت کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ اے ملک جسے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے جزا سزا کے لیے مقرر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کئی بستیاں ایسی ہیں جن کو اس طرح تباہ کر دیا گیا، جو نافرمان تھیں ان کو پہاڑوں کے ذریعے سے دفن کر دیا گیا زمین میں، لیکن پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشنے کا ذریعہ بھی تو بنایا ہوا ہے۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ جو روحانیت کی بارش اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے نازل فرما رہا ہے اور جو فیض کے چشمے مجھ سے جاری ہوں گے اور ہو رہے ہیں، وہ ان کی اصلاح اور زندگی کا باعث بن جائیں گے، اور یہ لوگ یا ان کی نسلیں روحانیت کی لہلہاتی فصلیں بن جائیں گی۔ اور دنیا گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیارے کی بات کو پورا فرمایا، اور چند سال بعد ہی وہ سب آپ کے دامن میں آ گئے جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، آپ کی خاطر خون بہانے لگے۔ بس یہ ہیں مالک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کے نظارے۔ اس زمانے میں آپ کے عاشق صادق کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کے نے وعدے فرمائے ہوئے ہیں، جن میں سے کئی ہم نے پورے ہوتے دیکھے، بلکہ بار بار پورے ہوتے دیکھے اور دیکھ رہے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ وہ مالک الملک ہے، وہ آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے دنیا میں پھیلا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پھیلے گا اور پھلے گا، اور اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی غالب فرمائے گا۔ آپ کو الہام ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اسے قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا، اور عنقریب اسے ایک ملک عظیم دیا جائے گا اور خزائن اس پہ کھولے جائیں گے۔ بس یہ خدا کا وعدہ ہے
یہ ملک عظیم جو ہے یہ دنیا کی حکومتیں نہیں ہیں جس کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ضرورت تھی، بلکہ روحانی بادشاہت ہے۔ روحانی بادشاہت قیام کے لیے یہ تمام دنیا آپ کو دی جائے گی۔ وہ ملک دیا جائے گا جس کی حدیں کسی ملک کی جغرافیائی حدود تک نہیں بلکہ کل دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، اور روحانی خزائن جو آپ کے دیے گئے وہ تقسیم ہو رہے ہیں، آج دنیا میں ہر جگہ پہنچ رہے ہیں۔ بس یہ سچے وعدوں والا خدا ہے جو ہر روز ہمیں اس عظیم ملک کی فتح کی طرف لے جا رہا ہے اور اس کے نشان دکھا رہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک اور الہام ہوا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ جل شانہ نے یہ خوشخبری دی ہے کہ وہ بعض امراء اور ملوک کو بھی ہمارے گروہ میں داخل کرے گا، اور مجھے اس نے فرمایا کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ فرمایا یہ برکت ڈھونڈنے والے بیت میں داخل ہوں گے، اور ان کی بیت میں داخل ہونے سے گویا سلطنت بھی اس قوم کی ہوگی۔ پھر مجھے کشفی رنگ میں وہ بادشاہ دکھائے گئے، وہ گھوڑوں پر سوار تھے اور 6-7 سے کم نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح علیہ السلام سے جو سلوک تھا، الہامات کے ذریعے سے، کشوف کے ذریعے سے، رویا کے ذریعے سے، ان میں سے ایک کشفی نظارے کا میں یہاں ذکر کرتا ہوں جس کو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے نے بھی محسوس کیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ میں نے عالم کشف میں دیکھا کہ بعض احکام قضاء و قدر میں نے اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں۔ قضاء و قدر کے احکام اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں حضرت مسیح سامنے کہ آئندہ زمانے میں ایسا ہوگا، اور پھر اس کو دستخط کروانے کے لیے خداوند قادر مطلق جل شانہ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور فرمایا کہ یاد رکھنا چاہیے کہ مکاشفات اور رویا صالحہ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض صفات جمالیہ یا جلالیہ الہیہ انسان کی شکل پر متمثل ہو کر صاحب کشف کو نظر آ جاتے ہیں، اور مجازی طور پر وہ یہی خیال کرتا ہے کہ وہی خداوند قادر مطلق ہے، اور یہ امر ارباب کشوف میں شائع و متعارف و معلوم الحقیقت ہے۔ یعنی جو صاحب کشف ہیں ان کو یہ پتہ ہے اس کی حقیقت، جس سے کوئی صاحب کشف انکار نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں کہ غرض وہی صفت جمالی جو بعالم کشف قوت متخیلہ کے آگے ایسی دکھائی دی تھی، یعنی سوچنے کی جو قوت تھی، جو خداوند قادر مطلق ہے، اس ذات بے چون و بے چگون کے آگے جو بے مثل ہے، لاسانی ہے، کوئی مثال نہیں جس کی، اس کے آگے وہ کتاب قضاء و قدر پیش کی گئی، اور اس نے جو ایک حاکم کی شکل پر متمثل تھا اپنے قلم کو سرخی کی دوات میں ڈبو کر اول اس سرخی کو اس عاجز کی طرف چھڑکا، اور بقیہ سرخی کا قلم کے منہ میں رہ گیا، اس سے اس کتاب پر دستخط کر دیے، اور ساتھ ہی وہ حالت کشفیہ دور ہو گئی، اور آنکھ کھول کر جب خارج میں دیکھا تو کئی قطرات سرخی کے تازہ بتازہ کپڑوں پر پڑے ہوئے تھے۔ چنانچہ ایک صاحب عبداللہ نام جو سنور ریاست پٹیالہ کے رہنے والے تھے اور اس وقت اس عاجز کے پاس نزدیک ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، 2 یا 3 قطرے سرخی کے ان کی ٹوپی پر بھی پڑے۔ بس وہ سرخی جو ایک امر کشفی تھا وجود خارجی پکڑ کر نظر آ گیا۔ اسی طرح اور کئی مکاشفات میں جن کا لکھنا موجب تطویل ہے مشاہدہ کیا گیا۔ تو یہ کشف جو تھا، اللہ تعالیٰ جو دستخط کرتا تو پین کو چھڑکا، سیاہی چھڑکی جو، تو وہ ظاہری طور پر بھی سامنے نظر آ گئی، حضور کے کپڑوں پر پڑی، دیوار پر پڑی، اور ان کی ٹوپی پر پڑی۔ مولانا عبداللہ سنوری صاحب، مولوی عبداللہ سنوری صاحب بھی اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اس طرح ہوا، اور کہتے ہیں میں نے محسوس کیا، میں حضور کے پاؤں دبا رہا تھا اس وقت،
کہ پاؤں پر بھی ایک قطرہ پڑا ہوا ہے. تو اس وقت کہتے ہیں کہ 27 رمضان تھی اور آخری عشرہ تھا، رمضان کا مہینہ تھا، آخری عشرہ تھا، جمعہ کا دن تھا. یہی میں سوچ رہا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاؤں میں دوبارہ مبارک ہستی ہے، مبارک مہینہ ہے، مبارک دن ہے، تو اللہ تعالیٰ کو نشان دکھائے. تو اتنے میں نے دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بدن میں لرزہ طاری ہوا اور پھر آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے تھے. اور اس وقت میں نے محسوس کیا کہ کوئی چیز گری آ کر، چینٹے جیسے پڑے ہیں. تو پاؤں پہ جہاں میں نے دوبارہ تھا اسے قریب ایک چینٹا پڑا تھا، میں نے انگلی لگائی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو شاید اس میں خوشبو بھی ہو، لیکن بہرحال اس میں خوشبو کوئی نہیں تھی، لیکن وہ پھیل گئی سی آئی. اور پھر حضرت مسیح علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے اٹھے، مسجد میں تشریف لے گئے اور وہاں بیٹھ کے پھر میں نے کہا کہ یہ قمیض جس پہ چینٹے پڑے ہیں مجھے دے دیں. تو حضرت مسیح علیہ السلام نے نہیں مانے، لیکن بڑے وعدے کے بعد اس بات میں مانے کہ یہ قمیض میں تمہیں دیتا ہوں جس پہ چینٹے پڑے ہیں. اور آپ نے فرمایا حضرت مسیح علیہ السلام نے کہ دیکھو تمہارے اوپر تو نہیں چینٹے پڑے. تو اور تو کہیں نہیں تھے، لیکن ان کی ٹوپی سفید تھی، اس کے اوپر پڑے ایک چینٹا یا 2 چینٹے پڑے ہوئے تھے. تو بہرحال اس شرط پہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی قمیض دی کہ اس کو یہ کہیں بدعت نہ بن جائے، اس شرک کا موجب نہ بن جائے، اس لیے تمہارے ساتھ ہی دفن ہو جائے گی، تمہارے پیچھے گورسا میں نہیں جائے گی. تو یہ نشان تھا. اور عبداللہ سنوری صاحب یہ ساری باتیں لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ ہے سچی عینی شہادت. اگر میں نے جھوٹ بولا ہو تو لعنت اللہ علی الکاذبین کی وعید کافی ہے. میں خدا کو حاضر ناظر جان کر اور اسی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے لکھا ہے سراسر سچ ہے. اگر جھوٹ ہو تو مجھ پر خدا کی لعنت لعنت لعنت، مجھ پر خدا کا غضب غضب غضب. تو یہ تھی سچی گواہی آپ کے اس کی. اس واقعے کی جو مطلب دوسرے کو بھی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ جیسا کہ میں نے کہا ہر روز حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا فرما رہا ہے اور ان کو دیکھ رہے ہیں. آئندہ بھی ہمیں دکھاتا رہے. اور وہ وعدے بھی جو ابھی تک پورے نہیں ہوئے یا وہ نشان جو ابھی پورے نہیں ہوئے یا ہونے ہیں، ان کو بھی ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم بھی اس مالک کے آگے ہمیشہ جھکے رہنے والے ہوں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر